اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اب آگے آیت آ رہی ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثل بیان کی گئی تو اسے غور سے سنو۔ اب کیا ہے آگے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، بے شک خدا کو چھوڑ کر کے جنہیں تم پوچھتے ہو وہ ہرگز کوئی مکھی نہیں بنا سکیں گے، ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ اس کے لیے اکٹھا ہو جائیں۔ تو یہ کوئی مثل تو ہے نہیں، بلکہ ایک عام بات خیر فرمائی گئی ہے کہ خدا کے علاوہ جن کی یہ پرستی رکھتے ہیں وہ ایک مکھی بنانے میں قادر نہیں ہے، اور تخلیق تو بڑا کام ہے، اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو یہ اس سے چھڑا نہ سکیں۔ تو اس کو مثل کیسے فرمایا گیا؟ تو اس کو بتایا کہ مثل مثل نظیر شبیہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد مثل کہاوت کو کہتے ہیں، یعنی ایک کلام جو ایک مقام پر استعمال ہوا جس کو مورد کہتے ہیں، پھر اس کے اپنی ندرت اور غرابت کی وجہ سے ویسے ہی دوسرے مقام پر استعمال ہونے لگا، تو اس کہاوت کو مثل کہا جاتا ہے۔ جیسے قطاع جہید تو قول کل خطیب یا اسماء من قراد وغیرہ۔ پھر اس کے بعد ہر وہ قصہ یا صفات جس میں ندرت اور غرابت ہو اس کو مثل کہا جانے لگا۔ تو یہ تیسرا معنی یہاں ہے، ایک مثل یعنی ایک عجیب قصہ اور ایک عجیب حالت بیان کی جا رہی، اس کو غور سے سنو۔ تو اس کو بتایا ہے مصنف نے، یہ مثل کیسے کہا گیا؟ اس کو کہا کہ چونکہ ان کا اس بات کا دعویٰ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک ہے غرابت میں اور شہرت میں قائم مقام تھا ان مسئلوں کے جو چلی ہوئی ہوتی ہیں، مجرى الامثال المسیرہ، چلائی ہوئی مسئلوں کے قائم مقام تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثل بیان کی گئی ہے تو اسے غور سے سنو۔ اب لہو کا مرجع کیا ہے؟ لضرب ھذا المثل، یعنی اس بیان مثل کو غور سے سنو۔ اب وہ کیا ہے بیان؟ ان الذین تدعون، یہاں پر قراءت یدعون، سالم نے محمد جو امام عاصم سے راوی ہیں اور یعقوب جو اشرا میں سے ہیں، ان کی قراءت یدعون ہے، اور باقی سب کی ہے تدعون، بے شک جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے یہ سب باطل معبود ہیں۔ لن یخلقوا ذبابا، لن آتا ہے تاکید نفی کے لیے مستقبل میں، یعنی ہرگز کوئی مکھی نہ بنا سکیں گے۔ تو یہاں تاکید کے ساتھ ساتھ استحالہ کا معنی بھی ظاہر کیا گیا، یعنی ان سے کسی مکھی کا بنانا یہ محال ہے۔ تو لن مستقبل کی نفی کی تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور اس کی تاکید یہاں پر یہ بتانے کے لیے کہ ان سے مکھی کا بنانا محال ہے۔ گویا ارشاد فرمایا کہ محال ان یخلقوا، محال ہے کہ کوئی مکھی بنا لے، اور مکھی کیا اس سے چھوٹی بڑی بھی کوئی چیز نہیں بنا سکتے ہیں، مگر مکھی کا کیوں ذکر آیا؟ وتخصیص الذباب لمہانتہ وضعفہ واستقذارہ، تو مکھی کا کو خاص کرنا اس کے حقیر ہونے، ضعیف ہونے اور پلیت سمجھے جانے کی وجہ سے ہے۔ اور مکھی کو مکھی کہا گیا اس لأنہ کلما ذب الاستقذاری آب الاستکباری، کیونکہ جب بھی اس کو پلیت سمجھنے کی وجہ سے دفع کیا جائے، آب یوب لوٹنا، تو اپنے تکبر کی وجہ سے لوٹ آتی ہے اور آ کے چہرے پہ بیٹھتی ہے۔ اور اگلی جو بات ہے کہ ان سے مکھی کو چھین لے تو یہ چھڑا نہ سکیں، تو یہ بات بھی مکھی میں زیادہ پائی جاتی ہے کہ بتوں پر زعفران وغیرہ ملے رہتے تھے اور مکھی جا کے وہاں بیٹھتی تھی، اور جو کوئی مکھی لے کے اچک کے لے جاتی تو بت میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اس سے چھڑا سکے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ہرگز مکھی کی کوئی مکھی نہ بنا سکیں اگرچہ سب اس کے لیے اکٹھا ہو جائیں۔ لہو کا مرجع ظاہر کیا لخلق الذباب، کہ تنہا تو الگ، سب اکٹھا ہو کر کے بھی مکھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ اب یہ لو اجتمعوا لہ ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ تو اس میں کئی ترکیبیں کی گئی ہیں۔ ابو حیان نے البحر المحیط میں یہ کہا کہ
کہ یہ جو واو آتا ہے لو پر یا ان پر، تو یہ ان وصلیہ پر یا لو وصلیہ پر، تو یہ واو عاطفہ ہے، تو یہ جملہ معطوف ہوگا. معطوف علیہ کیا ہے؟ مقدر ہوگا. یہ تقدیر یہ ہوگی کہ لن یخلقوا ذبابا لو لم یجتمعوا ولو اجتمعوا، کہ مکھی نہ بنا سکیں اگر نہ جمع ہو تو بھی اور جمع ہو تو بھی، مطلب یہ کسی حال میں مکھی نہیں بنا سکتے. تو وہ عاطفہ مانا اور ایک معطوف علیہ اس کا مقدر مانا. دوسرا ہے کہ وہ حالیہ ہے، اور لو جو شرط ہے اس کا جواب مقدر ہے. تو یہ تقدیر کیا ہوگی کہ لن یخلقوا ذبابا والحال انہم لو اجتمعوا، کہ وہ ہرگز کوئی مکھی نہ بنا سکیں، جبکہ حال یہ ہو کہ وہ اکٹھا ہوں. تو اکٹھا ہو کر نہیں بنا سکیں گے تو لن یخلقوا اذا انفردوا، تو جب الگ الگ ہوں گے تو بدر جالا نہیں بنا سکیں گے. تو واو حالیہ مانا اور اس کو جملہ حالیہ بنایا. یہ قاضی بیضاوی نے اختیار کیا، اور مصنف نے جو اختیار کیا ہے وہ یہ کہ لو سے شرطیت کا معنی ختم ہو گیا، فرض اور تقدیر کا معنی اس میں موجود ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کا محل نصب ہے حال ہونے کی وجہ سے گویا فرمایا گیا کہ مستحیل منہ ان یخلقوا الذبابا مشروطا علیہم اجتماعہم جمیعا لخلقہ وتعاونہم علیہ، کہ محال ہے ان سے کہ کوئی مکھی بنا دیں اس حالت میں کہ ان کے اوپر شرط کی گئی ہو کہ سب جمع ہو جائیں اس کی تخلیق کے لیے اور ایک دوسرے کی مدد کریں. تو اجتمعوا لا یعنی لخلقہ وتعاونہم یہ مستفاد ہے کہ جمع ہونا جو ہے ایک دوسرے کی مدد ہی کے لیے ہوگا. تو اگر سب جمع ہو جائے ایک دوسرے کی مددگار بھی ہو جائے، یہ شرط رکھی جائے تب بھی وہ نہیں بنا سکیں گے. تو یہاں پر فرض اور تقدیر کا معنی باقی ہے. اب مشروطاً علیہم کے معنی میں ہوگا، مشروطاً علیہم کے معنی میں ہو کر کے یہ حال بنے گا. اب آگے یہ کہا کہ ھذا من ابلغ ما انزل فی تجہیل قریش، یہ قریش کی تجہیل میں جو کچھ نازل کیا گیا اس میں سب سے بلیغ تر ہے. اس طرح سے کہ انہوں نے الہیت سے موصوف کیا، صورن و تماثیل، یہ وصف کا مفعول بھی آ رہا ہے. انہوں نے الہیت سے جو کہ تمام مقدورات پر قدرت اور تمام معلومات کا احاطہ چاہتی ہے، اناخرہ متجاوزن اناخرہ، جو مقدورات تمام مقدورات پہ قدرت اور تمام معلومات کا احاطہ چاہتی ہے، اس الہیت سے موصوف کیا صورن و تماثیل، ایسی صورتوں اور مورتوں کو جن سے محال ہے کہ یہ قادر ہوں. اس میں سب سے کمتر پر جس کو اللہ نے کمتر اور ذلیل تر پر، اقل ما خلق وذلی، سب سے کمتر اور ذلیل تر پر جس کو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اگرچہ سب اس کے لیے اکٹھا ہو جائیں. اور اگر ان سے مکھی کو چھین لے، اس کی ترکیب بیان کی ہے. سلبہ اسلوب دو مفعول چاہتا ہے، تو ہم مفعول اول ہے اور شین مفعول ثانی ہے. اگر ان سے مکھی کو چھین لے لا یستنقذہ منہ، تو اس کو اس سے چھڑا نہ سکیں. یعنی یہ قلیل تر ذلیل تر مخلوق اگر ان سے کچھ اچک لے، پھر یہ سب اکٹھا ہو جائے اس بات پر کہ اس سے چھڑا لے، تو اس پر قادر نہ ہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ طلا یتلیق مانا وہی ملنا، کہ یہ اس بتوں کو زعفران سے اور ان کے سروں کو شہد سے ملتے تھے. تو جب مکھی ان سے کچھ چھین لیتی تو بت ان کے لینے سے عاجز ہوتے. ضعفت طالب والمطلوب، کیا ہی کمزور ہے طالب اور مطلوب. طالب سے مراد صنم، کہ وہ اپنی سے چھینی ہوئی چیز چاہتا ہے، اور مطلوب یہ مکھی. تو صنم کمزور ہے اس کے طلب میں جو اس سے چھینا گیا، اور مطلوب یعنی مکھی بھی کمزور ہے بما سلبہ اس میں جو کہ اس نے چھینا ہے. تو گویا کہ دونوں کمزور برابر ہیں. لیکن حقیقت میں تو مکھی کچھ طاقتور ہے، غالب ہے، کہ اس نے کچھ حاصل کیا، کچھ چھینا، اور بت تو کچھ بھی نہیں کر سکا. یہ گویا کہ ان دونوں کے درمیان برابری ظاہر کرنا ہے، ان اصنام میں اور ذباب میں کمزوری کے معاملے میں برابری ظاہر کرنا ہے. اور اگر تحقیق کرو گے تو طالب کو اضعاف اور اضعاف، کمزور اور کمزور تر پاؤ گے. اس لیے کہ مکھی جاندار ہے اور صنم یہ جماد ہے، اور مکھی غالب ہے اور وہ مغلوب ہے. ما قدر اللہ کا قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسا کہ قدر جاننے کا حق تھا، یعنی اس کو پہچانا نہیں جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق تھا. اس طرح سے کہ اس کمزور صنم کو اس کا شریک ٹھہرا دیا. ان اللہ لقوی عزیز،
بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ اب اس صفت کا کیا تعلق ہے ما سبق سے؟ تو اس کو کہا کہ وہ تو قوت والا غالب ہے تو وہ الہ بنائے جانے کا مستحق ہے، اور یہ ضعیف سے ضعیف تر تو یہ الہ بنائے جانے کا کیونکہ یہ ذرا بھی قابل نہیں ہے، یعنی اللہ قادر و غالب ہے تو کیسے عاجز مغلوب کو اس کے مشابہ بنایا جاتا ہے؟ یا یہ کہ لقوی ینصر اولیاءہ کہ وہ قوت والا ہے کہ اپنے دوستوں کی مدد فرماتا ہے، غالب ہے کہ اپنے دشمنوں سے انتقام لیتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، جب مشرکین نے یہ کہا تھا کیوں انہی کو رسول بنایا گیا، کیوں انہی پر ذکر اترا، اتنے لوگوں میں سے یہی اس کے اقدار تھے، تو اس کے رد میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ کے انتخاب پر ہے، اللہ فرشتوں سے رسولوں کو چنتا ہے اور انسانوں سے چنتا ہے، فرشتوں سے جیسے جبریل و میکائیل و اسرافیل اور ان کے علاوہ، اور انسانوں سے رسولوں کو چنتا ہے جیسے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہذا رد، تو یہ اس کا رد کیا ہے؟ تو اس کو کہا کہ یہ رد ہے اس کا جو انہوں نے انکار کیا کہ رسول انسانوں میں سے ہو۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، وہ رسول فرشتوں سے بھی چنتا ہے انسانوں سے بھی، اور اس کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول دو طرح کے ہیں، ملک اور بشر۔ اور کہا گیا کہ یہ آیت نازل ہوئی جبکہ مشرکین نے کہا تھا القی ذکر علیہ من بیننا، کیا ہمارے درمیان سے انہی پر ذکر اتارا گیا؟ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے، سننے والا ان کی باتوں کو اور دیکھنے والا اسے جس کو رسالت کے لیے منتخب کرے۔ یہ مناسبت ہوئی، یا یہ کہ سمیع لاقوال الرسل، سننے والا رسولوں کے اقوال کو اس میں جس کو کہ عقلیں قبول کریں، یعنی وہ کوئی ایسی بات نہیں پیش کرتے ہیں جو عقل کے لیے ناقابل قبول ہو، تو قابل قبول بات ہے کہ پیش کرتے ہیں اور اس کو وہ سننے والا ہے۔ بصیر باحوال الامم فی الرد والقبول، اور امتوں کے حالات کو جاننے والا ہے رد اور قبول کے معاملے میں کہ امتیں اس کو مانتی ہیں کہ نہیں مانتی ہیں۔ یا علم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ تو یہاں مراد وہ سارے احوال جو ان سے پہلے گزر چکے اور جو ان کے بعد آئیں گے، اس لیے تفسیر کی ما بین ایدیہم یعنی ما مضی، جو احوال گزر چکے ان کو بھی جانتا ہے، ما خلفہم ما لم یاتی، جو نہیں آئے بعد میں آئیں گے ان کو بھی جانتا ہے۔ یا ما بین ایدیہم سے مراد ما عملوہ، اور ما خلفہم سے مراد ما سیعملونہ، جو وہ کر چکے اور آئندہ جو کریں گے۔ یا ما بین ایدیہم سے مراد امر دنیا، ما خلفہم سے مراد امر آخرت، اور اللہ کی طرف معاملات کا پلٹنا ہے، یعنی تمام امور کا لوٹنا اسی کی طرف ہے۔ اور جو اس صفت والا ہو تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ کرتا ہے کہ وہ اس کو رسول بنایا، کہ وہ اس کو وحی نازل فرمائی۔ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَن يَعْتَرِضَ عَلَيْهَا، کسی وہ حق نہیں ہے کہ اس کے اوپر اس کے حکم میں اور تدبیر میں اور رسولوں کے انتخاب میں اعتراض کرے۔ یہاں پہ قرات ترجعو کی جگہ ترجعو، رجاء لازم بھی ہوتا ہے متعدی بھی ہوتا ہے، تو متعدی سے ترجعو مجہول ہے اور لازم سے ترجعو۔ یہ ابن عامر شامی اور امام حمزہ اور علی کوفین ان کی قرات ہے، اور ایسی یعقوب حضرمی اور خلف کی بھی قرات ہے ترجعو۔ اب آگے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع و سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور نیکیاں کرو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ تو اب یہاں رکوع سجدہ دونوں کا حکم دیا گیا ہے، اس سے مراد نماز کا رکوع اور سجدہ۔ اب اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ پہل جب اسلام لائے تو بغیر رکوع سجود کے نماز پڑھتے تھے۔ فَأُمِرُوا أَن تَكُونَ، پھر حکم دیا گیا کہ ان کی نماز رکوع سجود کے ساتھ ہو، یہ کہا گیا ہے۔ اور اس پر یہ ہے کہ کسی اثر معتمد میں یہ نہیں ملا، امام بغوی وغیرہ نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن کسی روایت میں اس کا ذکر نہیں ملتا کہ پہلے بغیر رکوع سجود کی نماز تھی، بعد میں رکوع سجود والی ہوئی۔ اور اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ اعمال ایمان کا جز نہیں ہے، کیونکہ رکوع سجدہ اور عبادت اور فعل خیر یہ بعد میں آ رہا ہے، اور الذین آمنوا سے خطاب پہلے ہو چکا ہے، تو اسے معلوم ہے کہ ایمان جو ہے تصدیق سے متحقق ہو جاتا ہے،
اور پھر اس کے بعد عمل پایا جاتا ہے. تو اعمال جزو ایمان نہیں اس میں دلیل ہے. اور یہ معلوم ہے کہ یہ سجدہ نماز کا ہے، تلاوت کا نہیں ہے، چونکہ یہاں رکوع سجدہ دونوں کو جمع کیا گیا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سجدہ تلاوت نہیں ہے، ورنہ یہاں سجدہ تلاوت ہے تو صرف رکوع کا یا صرف سجدے کا ذکر آیا ہے، اور دونوں جمع ہوئے تو اس سے معلوم ہے کہ یہ نماز والا رکوع سجود ہے. اور امام شافعی کے یہاں یہ آیت سجدہ ہے اور ان کے یہاں سجدہ ہوگا. اور اپنے رب کی عبادت کرو، تو رکوع سجدہ بھی تو اللہ ہی کے لیے، پھر رب کی عبادت کرو تو اس کو بتایا نہیں. وَاقْصِدُوا بِرُكُوعِكُمْ وَسُجُودِكُمْ وَجْهَ اللَّهِ، یعنی اپنے رکوع و سجود سے اللہ کی ذات کا قصد کرو، صنم کا نہیں، اور نیکیاں کرو. تو پہلے رکوع سجدہ، پھر عبادت، پھر فعل خیر، یہ تینوں آیا. تو اس کو ربط بیان کیا کہ چونکہ ذکر کو دوسری طاعتوں پر فضیلت ہے تو دعا المؤمنین اول، مومنین کو پہلے نماز کی دعوت دی، ارکعوا اسجدوا سے، جو ذکر خالص ہے. اس لیے کہ ارشاد عاقبی الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. تو پہلے ذکر خالص کی دعوت ہوئی، پھر وضو، تمام باقی عبادتوں کا حکم اس میں ہو گیا. ثم العبادت، پھر نماز کے علاوہ عبادت کی دعوت دی، جیسے کہ روزہ، حج اور ان کے علاوہ. پھر افعال الخیر میں بقی جتنی نیکیاں ہیں سب کو شامل کر دیا. ثم عم بالحث علی سائر الخیرات، پھر بقیہ سب نیکیوں پر برانگیختہ کرنے کو عام کیا، اور تخصیص کر کے کہا گیا ہے کہ فعل خیر سے مراد رشتے جوڑنا اور بلند مکارم اخلاق، بزرگ اخلاق. تخصیص کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب لفظ عام ہے تو معنی بھی عام ہونا چاہیے، یعنی ساری نیکیوں کا حکم دیا گیا ہے. لعلکم تفلحون، تو یہ لعل ہے تو کہ کے معنی میں تاکہ تم فلاح پاؤ، یا یہ ہے کہ لعل ترجی مخاطب کے لیے، یعنی یہ سب کرو یہ امید رکھتے ہوئے کہ تم فلاح پا جاؤ. یعنی ان اعمال پر بھروسہ نہ کر لو کہ قطعی طور پر تمہیں فلاح حاصل ہی ہو جائے گی، بلکہ امید و بیم کے درمیان رہو. تو پہلا کہا کہ تفوزو، تاکہ تم کامیاب ہو، یا افعلوا ھذا کلہ وانتم راجون للفلاح. تو لعل یہ ترجیح مخاطب کے لیے ہوا کہ تم یہ سب کرو اس حالت میں کہ تم فلاح کی امید رکھنے والے ہو، یقین رکھنے والے نہیں ہو، اور اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرو. اب آگے ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اب اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے. تو اب یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ یا تو غزوہ، یا یہ کہ نفس اور خواہش سے جہاد کرنا، اور یہی جہاد اکبر ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ تم جہاد اصغر سے اکبر کی طرح لوٹے. یا یہ کلمت حق عند امیر جائر، جیسا کہ حدیث میں افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر، کہ بہتر جہاد سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے ہاں کلمہ حق کہنا ہے. فی اللہ، اللہ میں، یعنی اللہ کی ذات میں اور اس کے سبب جہاد کرو. حق جہاد ہی یعنی حق الجہاد فی ہے، کہ جیسا کہ اس کی راہ میں جہاد کا حق ہے. وہ حق کیا ہے کہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کرے. کہا جاتا ہے وہ حق و عالم جد و عالم، یعنی عالم الحقن عالم جدن. تو حقاً جداً جو بعد میں آتا تھا مفعول فی مفعول مطلق ہو کر کے وہ مضاف کر کے مقدم کر دیا. تو اصل یہ ہوگی کہ جاہدو جہادہ حق جہادن حقا، تو اسی سے حقا جہادی حق مقدم ہو گیا. قیاس یہ تھا کہ حق الجہاد فیہ ہو، جہادو فی اللہ ہے تو اس کے مطابق فیہ یہاں بھی ہوتا، یا حق جہادکم فیہ، کہ جہاد کا جو فاعل ہے مخاطب اس کو ظاہر کر دیا تھا، لیکن اضافت ادنا ملابست اور خصوصیت کی وجہ سے ہو جاتی ہے، تو جب اس کی راہ میں ہوا تو اسی کا ہوا، اس لحاظ سے جہادی آ گیا. تو جب جہاد اسی کے ساتھ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس لحاظ سے کہ اسی کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اور اسی کے سبب کیا جاتا ہے، تو اس کی جانب اضافت صحیح ہو گئی. اور جائز ہوتا ہے کہ ظرف میں وسعت ہو، جیسے کہ شاعر نے کہا وَيَوْمَ شَهِدْنَاهُ سُلَيْمَانُ وَعَامِرًا، اصل کیا ہے شہیدنا فی ہے، مگر فی حذف کر کے ہو کو مفعول بنا دیا گیا
کہ وہ دن جس میں کہ ہم حاضر ہوئے بنی سلیم و بنی عامر پر، هو اجتباکم، اسی نے تم کو چنا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، چنا کس کے لیے؟ اپنے دین اور اپنی نصرت کے لیے تم کو چنا، تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، ذائقین حرج کا معنی، بلکہ تمہارے لیے رخصت رکھی ان تمام میں جن کا تم کو مکلف بنایا، جن کا مکلف بنایا ان کا ذکر ہے، من الطہارت والصلاۃ، طہارت اور نماز اور روزہ اور حج، اور رخصت کیا؟ طہارت میں تیمم، نماز میں ایما اشارہ کر کے اور قصر کرنا 4 کی جگہ 2، اور روزے میں افطار سفر یا بیماری کے عذر سے، اور حج میں رخصت زاد اور راحلہ نہ ہونے کی وجہ سے رخصت ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا دین، تو یہ ملت مضافلے سے مل کے ترکیب میں کیا بنے گا؟ اس کو اتبعوا کا مقدر ہو، اتبعوا مقدر کا مفعول، یعنی تم پیروی کرو اپنے باپ حضرت ابراہیم کے دین کی، یہ منصوب بر بنائی اختصاص ہو، یعنی پھر دین جو اوپر آیا تو دین سے مراد ہے تمہارے باپ کا دین۔ حضرت ابراہیم کو امت کے لیے باپ ٹھہرایا، اگرچہ وہ پوری امت کے لیے باپ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہیں، تو ان کی امت کے لیے بھی باپ ہوئی ہے، اس لیے کہ رسول کی امت ان کی اولاد کے حکم میں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا لکم مثل الوالد ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ ہوا کا مرجع کیا ہے؟ تو ایک تو ابراہیم مذکور ہے، لیکن یہاں اللہ ہے، یعنی اللہ ہی نے تمہارا نام مسلم رکھا جو اجتباکم میں ہے۔ اس کی دلیل ہے تو ابئی کی قرات کی اللہ سماکم المسلمین آیا ہے اس میں، اور ایک قرات دوسری قرات کی تفسیر کرتی ہے، اس وجہ سے یہاں ہوا کا مرجع اس میں جلالت ہے۔ اس سے پہلے یعنی کہ اگلی کتابوں میں تمہارا نام مسلم رکھا ہو، فی ھذا، اور اس میں بھی یعنی قرآن میں بھی، فضلکم علی سائر الامم، یعنی تم کو تمام امتوں پر فضیلت دی اور تم کو اس معزز نام سے موسوم کیا، لیکون رسول شہیدن علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں کہ انہوں نے تمہارے پاس اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تم گواہ ہو لوگوں پر کہ رسولوں نے اللہ کے پیغامات قوموں تک پہنچا دیے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ رسولوں کو اور امتوں کو حاضر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ رسولوں سے فرمائے گا کہ تم نے پیغام پہنچا دیا، وہ کہیں گے ہاں، امتیں انکار کریں گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے گی اور شہادت دے گی، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو تھے نہیں ہمارے زمانے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید ان کے موافق شہادت دیں گے۔ تو تم نماز وَإِذْ خَصَّكُمْ بِهَذِهِ الْكَرَامَةِ وَالْعَسْرَةِ، اور جب اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کرامت سے خصوصیت سے خاص کیا تو تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ پر اعتماد کرو، اللہ کو مضبوطی سے تھامو، نماز قائم کرو اس کے واجبات کے ساتھ اور زکوٰۃ دو اس کے شرائط کے ساتھ، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھامو، یعنی ثقوا باللہ، اللہ پر بھروسہ کرو، اس پر اعتماد کرو، اور نماز اور زکوٰۃ پر نہیں۔ وہ ہے مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، یعنی تمہارا مالک، تمہارا ناصر اور تمہارے کاموں کا ذمہ دار ہے۔ فنعم المولا، تو کیا ہی اچھا مولا ہے، اس طرح سے کہ اس نے تمہارا رزق تمہاری معصیت کی وجہ سے نہ روکا، اور کیا ہی اچھا مددگار ہے وہ۔ تو نعمہ فعل مد نصیر و فاعل اور مخصوص بالمد ہوا ظاہر کیا، کیا ہی اچھا مددگار ہے وہ اس طرح سے کہ تم کو طاعت پر مدد دی۔ وقد افلح من ہوا مولا ہو ناصر ہو، اور بے شک کامیاب ہو جس کا وہ مولا ہو جس کا ناصر ہے۔ آگے جو قد افلح المؤمنون آ رہا ہے اس سے مناسبت مصنف نے پیدا کی ہے۔ واللہ الموفق للصواب۔